بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک غیر سیاسی موضوع پہ بات کریں گے، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آئی ہے اور کشیدگی کافی حد تک کم ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ بھی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب افغان ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور کلینرز کو 1 سال کا ملٹیپل ویزا دیا جائے گا۔ اور جو آج ایمبیسی نے کابل میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے، انہوں نے جو اپنا سوشل میڈیا کا ان کا جو اکاؤنٹ ہے ایکس پہ، اس پہ یہ اعلان کیا ہے اور اس میں کچھ تفصیلات بھی دی ہے، اور ڈرائیور سے، ٹرانسپورٹر سے اور کلینر سے کہا گیا ہے کہ وہ اپلائی کرے، اور کچھ ضروری چیزیں ان سے مانگی گئی ہے، جس میں کسی کمپنی کا، رجسٹرڈ کمپنی کا جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہو، اس کا ایک لیٹر ہو، تذکرہ، شناختی کارڈ ہو جو اپلائی کرے گا، اور اس طرح جو ایک عارضی ابھی تک جو سلسلہ ہے ڈرائیورز اور کلینرز دونوں سائڈ کے جو ٹیٹ کہتے ہیں، عارضی داخلے کے اسناد، اس پہ داخل ہوتے ہیں، تو اس کی ایک کاپی، اور اسی طرح جو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو آپریٹرز ہیں ٹرانسپورٹر، ان کا ایک لیٹر بھی ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو۔ تو بہرحال $100 اس کی وہ جو تفصیل ایمبیسی نے دی ہے، اور یہ کچھ چیزیں بائی لیٹرل ہوتی ہے۔ تو ویسے عام ویزے کی جو پروسیسنگ فیس ہے افغانستان اور پاکستان کا، وہ $8 سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ اعلان ہوا ہے، اور اس میں ہم نے بات کی ہے جو افغانستان کے جو تاجروں کا ایک گروپ ہے، ان کے سینئر رہنما خان جان الکوزی صاحب کے ساتھ انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے جو ڈرائیور کلینرز کا ویزا ہوتا تھا وہ 6 مہینے کا ہوتا تھا، اور اب سال کا جو ملٹیپل ہوا ہے وہ ایک مثبت انہوں نے اس کو ایک اقدام اس کو کہا ہے۔ اور پہلے جو افغان ٹرانسپورٹر ہیں، ڈرائیور ہیں، کلینرز ہیں، وہ عام ویزے کے لیے اپلائی کرتے تھے، تو اس میں اکثر ڈیلے بھی ہوتا تھا، کیونکہ ویزوں کا سفارت خانے کا جو ایک موقف ہے کہ ویزوں کا کافی سارا رش ہوتا ہے، تو پروسیس کرنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن اب جو یہ کیٹیگری ہے، اس میں اپلائی جلدی ویزا ان کو دیا جائے گا، اور البتہ خان جان الکوزی کا اس کی ایک تجویز ہے کہ جو $100 ہے یہ زیادہ ہے، اور اس کو کم کی جائے، کیونکہ عام افغان جب ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ $8 سے تھوڑا سا زیادہ ہے، یعنی 9 سے کم ہے، اور پاکستان کا موقف ہے کہ یہ فیس نہیں ہے ویزا کی، بلکہ جو پروسیس پہ ہوتا ہے، اور اس طرح افغانستان سائڈ بھی ویزے کے لیے اتنے ہی تقریباً پیسے وہ لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ یہ ایک مثبت اقدام ہے پاکستان کا۔ پہلے اختلاف ہوتا تھا افغان حکومت کا جو ٹیٹ، اس طرح میں نے کہا نا کہ عارضی ایڈمیشن کے اسناد، اس پہ ڈرائیور اور کلینر آتے جاتے تھے، لیکن چونکہ پاکستان کی ایک پالیسی ہے، وہ جو 1 ڈاکومنٹ رجیم ہے یا ویزا پاسپورٹ ہے، اس حوالے سے، لیکن جون کے آخر تک، 30 جون تک ٹیٹ پہ لوگوں نے آنا جانا ہوتے، ویسے 31 مئی تھا، لیکن پاکستان نے پھر نوٹیفیکیشن کے بغیر وربلی اس میں 1 مہینے کا اضافہ کیا تھا۔ افغان حکومت کا اس سے اختلاف ہوتا تھا کہ وہ ان کا موقف تھا کہ ڈرائیورز کو، یہ جو کلینرز ہیں، ان کو بس اس طرح جس طرح پرانا ایک نظام ہے اس طرح آنے جانے دیا جائے۔ لیکن ہم نے اب خان جان الکوزی سے سنا کہ انہوں نے سنا ہے کہ افغان وزارت خارجہ نے بھی اب ڈرائیور سے کہا ہے کہ وہ ویزے کے لیے اپلائی کر لے۔ تو اگر یہ بات ظاہر بات ہے، اگر اس ایک ذمہ دار شخص کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ہوا ہوگا، کیونکہ تھوڑی سی اس پہ ماضی میں، بلکہ حتیٰ کہ ایک دفعہ جب اختلاف ہوا تھا کہ ڈرائیورز کو بغیر کاغذات کے نہیں آنے دیا گیا، تو پھر طورخم بند ہوا تھا، پھر پاکستان نے بند کیا، پھر افغانستان نے بھی اس طرح بند کیا، کچھ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ تو اور پاکستان بھی، ہم نے تاجروں سے بات کی، جو پاکستان افغانستان کے تاجروں کا صنعت تجارت کا ایک مشترکہ گروپ بھی ہے، اس کے جو سینئر نائب صدر ہے اور کوآرڈینیٹر ہے خیبر پختونخوا کے لیے، ضیاء الحق سرحدی صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اس معاملے پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اس پہ اگر ایک سائڈ سے ٹرک ڈرائیورز کو منع کیا جاتا ہے، دوسرا سائڈ بھی اسی طرح کرتا تھا، تو اکثر پھر بڑا نقصان ہوتا تھا۔
تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب چونکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے، ڈپلومیٹک جو سٹیٹس ہے وہ ناظم الامور سے سفیر تک بھی جانا ہے، کچھ چیزیں جو ہیں جو دستخط کے لیے بس تیار سمجھ لیں، اس میں ایک ترجیحی جو تجارتی معاہدہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے PTA، اور ہم نے سنا ہے کہ پاکستان نے اس کے لیے جو مسودہ ہے افغان حکومت کو دیا ہے، اور اس میں جو میں نے سنا ہے 4 آئٹم ایسے ہوں گے جس پہ بالکل ٹیکس نہیں ہوگا۔ جو مین آئٹم ہے سبزی کے اور فروٹ کے افغانستان کے جو پاکستان کو ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی جو 4 ہے ان پہ ان کے اور بھی کافی سارے اس میں سہولتیں ہیں، تو PTA کا امکان ہے کہ وہ جلدی اس پہ دستخط ہو۔ پھر جو اپٹا ہے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ، اس کی جو مدت تھی وہ 2021 غالباً فروری میں ختم ہو گئی تھی، جو 2010 میں نظر ثانی جس سے دستخط ہوئے تھے، ویسے تو 1965 کا یہ معاہدہ ہے، تو وہ بھی مسودہ پاکستان نے افغانستان کو دیا ہے۔ کچھ میرے خیال میں اس سائڈ سے اس میں کچھ تحفظات ہے کچھ نکات پہ، لیکن ہم نے سنا ہے کہ اس پہ بات چیت جاری ہے اور وہ ایک نظر ثانی معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان افغانستان اس میں کوئی شک نہیں ہے، اختلافات بھی معاملات پہ ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے زبردست قسم کی مارکیٹس ہیں۔ اور ہم نے سنا یہاں ذمہ داران سے کہ جو پاکستان کا مالیاتی سال ہے اس کے 8 مہینوں میں پاکستان کے جو برآمدات ہیں افغانستان کو، اس میں 33% اضافہ ہوا ہے، افغانستان کے پاکستان کو اسی مدت میں 16% اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ چلتا رہے تو میرا خیال میں کہ پاکستان کے بھی 2 چند ہو سکتی ہے ایکسپورٹس افغانستان کو، اور اسی طرح افغانستان کے بھی اگر 16 ہے تو وہ بھی ڈبل مطلب اس کا بھی امکان ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ جو اکنامک چیزیں ہیں تجارتی ہوتی ہے اس پہ اکثر دلچسپی عام لوگوں کی نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ ٹرانسپورٹر اور کلینر اور سامان آنا جانا، اس میں عام لوگوں کی بھی مفادات وابستہ ہے۔ اور آپ نے چند دن پہلے سنا ہوا کہ گوادر سے افغانستان کا ایک شپ آیا تھا، تو اب گوادر جو پورٹ ہے وہ بھی افغان تاجروں کے لیے وہ فنکشنل ہے، لیکن جو خانجان الکوزی نے یہ ایک تجویز دی ہے کہ $100 سے اس کو کم کیا جائے، کہ ان کے وقوع ڈرائیور اور کلینر یہ زیادہ مالدار لوگ نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ خود اپنے جیب سے دیتے یا ان کے جو کمپنیز ہیں وہ ان کو ویزا دلواتے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان افغانستان کو، تاجروں کو، عوام کو سہولتیں دینی پڑیں گی۔ ویزے کا اکثر ہم سنتے ہیں، باوجود اس کے کہ افغان سفارت خانے کا ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ویزوں کا نظام بڑا منظم کیا ہے، لیکن پھر بھی اکثر ہم افغان سے سنتے ہیں کہ ویزوں میں سختی ہے۔ تو میں اس ویڈیو سے ذریعے اپیل بھی کرتا ہوں حکومت پاکستان کو، پاکستانی کابل میں سفارت خانے کو، کہ ویزوں میں مزید جتنا ہو سکے آسانی ہو، پروسیس تھوڑا سا تیز ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغان علاج کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں اور آنا بھی چاہیے، ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ تو سہولتیں میرے خیال میں زیادہ ہوں، لوگوں کو آنا جانا، یہ تعلقات پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ طاہر خان اجازت چاہے گا، اللہ حافظ۔